بظاہر تو یہی لگتا ہے معاملہ، اور اس کی ٹیکنیکلٹی، اس کی آئینی جو جواز ہے یا اس کی قانونی جو پیچیدگیاں ہیں اس پہ تو ظاہر ہے نیر صاحب یا نیائی صاحب زیادہ، میں اس کا طالب علم نہیں ہوں قانون کا اس طرح سے، لیکن سیاست کا اور تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، تو یہ علم رکھتا ہوں کہ آپ پاور گیم میں تو کوئی ہلکی سی غلطی، ہلکی سی خطا بھی معاف نہیں کی جاتی. یہاں پہ تو خطا ہوتی نہیں ہے اور سزا دی جاتی ہے، جرم ہوتا نہیں اور گناہ گار بنا دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ اگر آپ نے کوئی ٹیکنیکل غلطی چھوڑ دی ہے تو اس کا فائدہ اگلے اٹھائیں گے. بالکل اٹھائیں گے. یہ جو بات ہے کہ ہمدردی، بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمدردی کا ووٹ پیپلز پارٹی کو ملا، بہت پیپلز پارٹی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمدردی کا ووٹ ملا جب محترمہ بینظیر بھٹو اقتدار میں آئیں. اس کے بعد پی ایم ایل این کو ہمدردی کا ووٹ ملا، اسی طرح پی ٹی آئی کو ہمدردی کا ووٹ جتنا ملا ہے، اور آگے بھی یہ مطلب ہمدردیاں ہوتی جائیں گی تو ظاہر ہے ان کو ملے گا، لیکن اپنے وقت پر ملے گا. ابھی وہ اس طرح کا وقت نہیں ہے. ابھی اس وقت جو صورتحال آج ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف جنہوں نے آج وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا ہے، یہ یعنی اب وہ پی ڈی ایم کی جو پہلی 16 مہینے کی حکومت تھی، اب یہ جو اس وقت یہ ٹیم پہلے کام کر چکی ہے، ان کی ایک ورکنگ انڈرسٹینڈنگ، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہوا ہے، انہوں نے اکٹھے فنکشن کیا ہوا ہے. اچھا، پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کا جو جھکاؤ یا رجحان شہباز شریف یا وفاقی حکومت کی جانب تھا وہ اس طرح مطلب وہ واضح اپنی پسند ناپسند رکھتے تھے. اعجاز الاحسن موجود تھے، مظاہر نقوی موجود تھے، پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت تھی، حمزہ شہباز کی حکومت کبھی بنتی تھی کبھی ٹوٹتی تھی، پنجاب سے انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی. ایوان صدر میں عارف علوی بیٹھے ہوئے تھے جو ظاہر ہے کہ ہر بات پر وہ بھی رکاوٹ ڈالتے تھے. آج جو شہباز شریف نے جو یہ حکومت اب شروع کی ہے، اس دفعہ جو آپ دیکھیے تو اب وہ والی جو ماضی کی رکاوٹیں یا ہاسٹیلٹی وہ اب ان کو اس طرح سے نہیں ہے سامنے. اب پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے، ججز بہت سارے استعفیٰ دے کے چلے گئے، باقی جو ہیں وہ یعنی خاموش ہیں اس طرح کا. ایوان صدر میں اتحادی آ کے بیٹھ جائیں گے. اچھا، باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ جب شہباز شریف لاسٹ ٹائم بھی گئے ہیں تو جی ایچ کیو وہ گئے ہیں، ان کو گارڈ آف آنر ملا تھا، تو ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ پہلے اسٹیبلشڈ تھی ماضی کے مقابلے میں. آج یعنی اگر میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت تھی اس میں پاکستان کی تاریخ کے یعنی آپ کہیے موسٹ یعنی تاریخی احتجاج ہوئے ہیں، یعنی جس میں بے پناہ وائلنس شامل ہے. یعنی 68 اور 69 کی ایک تاریخ تھی ایوب کے زمانے میں، اس کے بعد قابل ذکر یہ ان 16 مہینوں میں، لیکن حکومت نہیں گری، وہ چلتی رہی. کمزور ترین حکومت جس کو کہا جاتا تھا پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت، وہ کمزور ترین حکومت. یعنی 9 مئی کے واقعات ہو گئے، کیا کیا نہیں ہوا، لیکن حکومت نے اپنا ٹائم پورا کیا. تو اب آپ دیکھ لیجئے آنے والی حکومت بظاہر بہت کمزور ہے، اتحادیوں پہ کھڑی ہے. الیکشن کا رزلٹ یقیناً کنٹروورشل ہے، یہ بحث رہے گی، اپوزیشن ہاسٹائل ہے وہ رہے گی، لیکن باقی حقیقتوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلا دی ہے. باقی یقیناً ایک صدمے میں ان کے اضافہ ہوا ہے، جیسے ان کو صدمہ ہوا تھا جب ان کو اقتدار سے لیا گیا تھا، جیسے ان کو صدمہ ہوا ہے الیکشن کے انعقاد پہ، جیسے ان کو باقی اعتراضات ہیں، ان اعتراضات میں ایک اور اعتراض شامل ہو گیا. بلاول بھٹو نے مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ صدارتی انتخابات کو متنازع بنایا جا رہا ہے. کیا ریزن ہے؟ کیا ایک تقریر سے خوف زدہ ہو گئے؟ جی، یہ ایک تلخی ہے جو پھیل رہی ہے، اس کے ساتھ ایک کنفیوژن اور ایک انتشار ہے جو پھیل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی کی بھی حق میں نہیں ہے. اور یہ آگے جتنا ہم جائیں گے، میرا یہ مطلب سامنے نظر آ رہا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے، کہ اس یہاں پہ اسٹیبلٹی مطلب حالات کا جبر ہے جو اسٹیبلٹی کی طرف سب کو لے کر آئے گا، سب کو لے کر آئے گا. یہ آنا پڑے گا کیونکہ ادروائز ہم افورڈ نہیں کرتے. میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کر رہا ہوں، کنفرنٹیشن کی تو جہاں تک بات ہے، باقی 2 سیزن جماعتیں میں نے یہ پہلے بھی کام مل کر کرتے رہے ہیں، 16 میں انہوں نے بھگتے ہیں، پرانے لوگ ہیں، یہ آگے بھی کوئی نہ کوئی اپنا ٹیم ورک بنا لیں گے. ایک میں گزارش البتہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا جتنا بھی سپورٹ بیس ہے ان کو بھی اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ غصے اور جذباتی ان کے فیصلوں نے انہیں کہاں پہنچا دیا ہے. اور میں ان تمام سے تاریخ کے جو طالب علم ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک فون پر اپنے گوگل کر کے، ایک تحریک تھی ہندوستان کی، اس کا نام تھا خاکسار تحریک، اور وہ یہاں تفصیل نہیں ہے وقت اس کا بتانے کا، آپ خود پڑھ لیجئے. تو بہت ہی مقبول ترین تحریک تھی ہندوستان کی، اس کا جو کمیٹڈ لوگ تھے، علامہ مشرقی ایک بہت ہی کرزمیٹک لیڈر تھا اور 9 لاکھ کے ڈنڈا بردار ایک فورس تھی اس کی. لیکن وہ اپنے رومانٹک آئیڈیاز میں اتنا آگے چلے گئے کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی وہ بالکل ایک بکھری ہوئی جماعت تھی جو پاکستان بنا کے دے گئی.
اگر پی ٹی آئی کو فیوچر میں اپنی ٹرم سیریسلی چاہیے, دس از دا ٹائم, تبدیلی لانا چاہتے ہیں, بتائیں تبدیلی کیا ہوتی ہے, شیڈو کیبنٹ بنائیں. شہباز شریف نے 2018 کے ان کے بھی بڑے گلے شکوے تھے, ان کو بھی بڑا مطلب ہے جیل میں پڑے ہوئے تھے, لیکن اس نے کہا کہ مساک معیشت کرنے کے لیے وہ تیار ہے. پہلی اپوزیشن لیڈر, پہلی تقریر اس کی شہباز شریف کی یہ تھی. یہ اب سیریس ہو کے کرائسس, شیڈو کیبنٹ بنائیں, اس کی تیاری کریں, کرائسس سے کیسے نکلنا ہے اپنے سولوشنز دیں, اپنا ہوم ورک میں شیئر کریں. پاکستان کو ایز اے کنٹری بجائے یہ کہ اپنا تاثر یہ بنانے کے کہ وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کچھ نہیں ہوگا, خالی بیانات سے کچھ نہیں ہوگا, غصے سے کچھ نہیں ہوگا, الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا, یہ شور مچاتے رہیں گے ایک دن. یعنی خاکسار تحریک کی میں مثال دے چکا ہوں. ریلیونٹ رکھنا پڑتا ہے خود کو, اس کے لیے سیریس پروفیشنل اگر یہ کام کریں گے تو سب کا بھلا کریں گے. پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے, نکلنے کے لیے اپنے سولوشنز دیں, ان کا بھی ملک ہے. اچھا حکومت ان کے سولوشنز مانتی ہے, بڑی اچھی بات ہے, اچھی بات نہیں مانتی تو سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے بہت اچھا ہے. تو اب سسٹم کو دیکھیں نا, جب آپ نے حلف لے لیا, اسمبلی میں آ گئے, تو ایک طرح کی لیجیٹیمیسی تو آپ نے الیکشن کو دے دی نا. تو اب صرف یہ یعنی ایک ہنگامہ یا فساد کرنے سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا, یا ان کا اپنا کیا فائدہ ہوگا. سو جو آپ کہیے کہ تلخی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی, باقی تمام سیاسی جماعتوں کو تو اکٹھا رکھنے کے لیے خود پی ٹی آئی کافی ہے.